الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال سبحانه وتعالى في المقام الآخر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم إذا بلغوا 7 واضربوهم إذا بلغوا 10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے کافر اور مومن کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالی خالق کل ہے۔ پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا اور وہ خالق کل ہے۔ سارے کائنات کو بنانے والے وہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ میرے دوستوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، ان کی اولادوں میں سے 2 حصہ کی ہے۔ میرے دوستوں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار ہے۔ وہی اللہ ہی خالق کل ہے۔ اللہ نے بنایا، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی تو مومن بنتے ہو، پھر کوئی منکر ہو جاتی ہیں، ایمان سے دور ہو جاتی ہیں، اور تم میں سے کوئی ایماندار بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے فطرت اسلام پر پیدا ہوتی ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، پھر اس کی والدین اس کو نصرہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کی والدین اس کو مجوسی بناتی ہیں، پھر اس کی والدین اس کو دین کی طرف لے کر آتی ہیں۔ میرے محترم دوست بزرگوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا، اللہ رب العزت جب پیدا کی ہے اس بچے کو، تو وہ کس پر پیدا ہوتی ہیں؟ اسلام پر۔ اب مجوسی کی گھر میں پیدا ہوا میرے دوستو، وہ مجوسی بن گئی۔ یہودی کی گھر میں پیدا ہوا تو یہودی بن گئے۔ نصرہ کی گھر میں پیدا ہوا نصرانی بن گئی۔ اسی طریقے سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو میرے دوستو وہ مسلمان بنے ہیں، جبکہ یہودی کی گھر میں اور نصرانی کی گھر میں میرے دوستوں، اور پھر اس کی بعد ماجوسیوں کی گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہے ہوتی ہیں، وہ فطرتاً کس پر پیدا ہوتی ہیں؟ اسلام کے اوپر وہ پیدا ہو رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ پھر فرمایا پھر فطرت انسانی یکساں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی وہی، اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر، جس پر میرے دوستو اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ نے جو بنایا میرے دوستوں، سب کو اسلام کے اوپر پیدا کی ہے، سب کو فطرت اسلام پر پیدا کی ہے میرے دوستوں۔ پھر ان کی والدین ان کو، کسی کو خودی والدین کسی کو نصرہ بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، پھر ان کو ماجوسی بنا دیتے ہیں میرے دوستوں۔ پھر وہ مورتیاں پوجا کرنے لگتی ہیں میرے دوستوں، درختوں کی درختوں سے بنے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کا پوجا کرتی ہیں میرے دوستوں۔ کوئی کتے کی اور کوئی جو ہے نا جانوروں کی، کوئی گائے کی پوجا کرنے لگتے ہیں، ان کی والدین ان کو اس طرف لے کر جاتی ہیں میرے دوستوں۔ آگے دیکھیں کہ دینی فطرت کی چند اصول ہے میرے دوستوں۔ 1 نمبر اصول، خدا سے ڈرتے رہنا۔ دوسرے نمبر اصول کیا ہے میرے دوستوں؟ نماز قائم رکھنا۔ ایک تو ہے دین، یہ کیا ہے میرے دوستو؟ دین
फितरत की चंद उसूल है। पहले नंबर खुदा से डरते रहना, फिर नमाज कायम रखना, नमाज पढ़ना नहीं, नमाज कायम रखना मेरे दोस्तों, फिर शिरक जली और खफी से बेजार और मुश्रिकीन से अलहदा रहना, जो शिरक करते हैं उन लोगों से अलहदा रहना, और शिरक जली और खफी से बेजार होना मेरे दोस्तों, और अपने दीन में फूट ना डालना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मेरे दोस्तों फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मेरे दोस्तों ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपने मजबूती से रस्सी को पकड़ लो, मेरे दोस्तों उसमें फूट ना डालो। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि मुसलमानों के अंदर आपस में फूट ना डालना। मेरे दोस्तों आप आइए, अब इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अब जिस किस्म की अंदाज से किसी ने एक पार्टी बना ली हो, मेरे दोस्तों कोई और किसी अंदाज से किसी ने एक जमात बना लिया, किसी ने एक फ़िरक़ा बना लिया, किसी ने और कुछ बना लिया, मेरे दोस्तों आहिस्ता 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 वो फ़िरक़ा मेरे दोस्तों इतनी आगे जाने लगती हैं, वो इतना शिरक करती हैं, वो शिरक को एहसास से नहीं कर रहे होती हैं मेरे दोस्तों। एक जमात ऐसे बनती हैं, इतनी बिदात कर रहे होती हैं मेरे दोस्तों, चूँकि वो उसको बिदात को कभी वो बिदात ही नहीं कहते हैं मेरे दोस्तों। कोई बंदा ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्तों, सारे गुनाह बड़े बड़े गुनाह भी कर लेती हैं मेरे दोस्तों, वो गुनाह की एहसास नहीं कर रहे होती हैं मेरे दोस्तों। कोई जमात ऐसे हैं मेरे दोस्तों, वो अपना ही मर्जी का अपने एक को सरबरा एक को अमीर बना दी मेरे दोस्तों, वो क्या कर रहे होती हैं मेरे दोस्तों नहीं मालूम है मेरे दोस्तों। वह अपनी अपने फ़िरक़ा अपनी अपनी जमातें बनाकर मेरे दोस्तों आपस में मुसलमानों के अंदर फूट डाल देते हैं मेरे दोस्तों। कुछ अरसे बाद उसकी अपनी समझ में नहीं आई, वो अपना ही मर्जी के मुताबिक उस अपनी जमात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से फरमाया कि अपने दीन में फूट ना डालना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और उसमें फूट ना डालो मेरे दोस्तों। ये ईमानियत का एक हिस्सा है। आप आइए मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा 4 बातों पर ईमान ले आए तो उस वक़्त उसको मोमिन कहलाते हैं। 4 बातों के ऊपर जब ईमान लेकर आएंगे मेरे दोस्तों, उसको क्या कहलाएंगे कि मोमिन कहलाएंगे। ये मोमिन है तो कौन है? रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है, फरमाया रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा 4 बातों पर ईमान ले आए तो उस वक़्त वो मोमिन कहलाता है उनको मेरे दोस्तों। अव्वल तो ये कि इस बात की गवाही दे कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, जो भी कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह की सिवा और किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह ही इबादत की लायक है। दूसरे नंबर मेरे दोस्तों फरमाया, और मैं खुदा का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा है, अल्लाह की मैं रसूल हूँ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह की सिवा, नहीं है कोई इबादत की लायक, नहीं है कोई इबादत की लायक अल्लाह की सिवा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ एक रब से होने का यकीन, रब के अलावा और किसी से कुछ ना होने का यकीन। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे हैं सच्चे नबी बनाकर मेरे दोस्तों, सैयदुन नबी और सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबी खातमुल मुरसलीन बनाकर इस कायनात के अंदर भेजे हैं। उनकी तरीक़ा के अंदर वे कामयाबी है, उनकी तरीक़ा के अंदर कामयाबी है, गैर की तरीक़ा के अंदर नाकामी है। इस बात की यकीन लोगों की दिलों के अंदर होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये एक नंबर बात है। दूसरी नंबर बात मेरे दोस्तों, मरने पर यकीन करना, मरने के ऊपर यकीन करना कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मेरे दोस्तों, इस कायनात के अंदर जितनी भी कायनात की तमाम तर जानदारों को मौत की जायका चखनी है यकीनन। तीसरी नंबर मेरे दोस्तों, मज़े के बाद, मरने के बाद मेरे दोस्तों, मरने के बाद
اٹھنا، مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھیں گے اللہ رب العالمین دوبارہ جو زندہ فرمائیں گے، نہ مبعوث فرمائیں گے، اسی کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اور پھر میرے دوستو تقدیر کے اوپر میرے دوستو ایمان رکھنا کہ تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر۔ فرماتی ہیں میرے دوستو ایمان کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو جواب دی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے محترم دوست بزرگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا اللہ کے اوپر اور اس کی رسول کے اوپر اور تمام فرشتوں کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر میرے دوستوں، پھر اس کے بعد رب العزت جو دوبارہ قیامت کے بعد جو رب العالمین دوبارہ مبعوث فرمائیں گے اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ میرے دوستوں یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے میرے دوستوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کافر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ میرے دوستو جن لوگوں نے ایمان نہیں لا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو لوگ منکر ہو گئے اللہ سے، اللہ کے اوپر ایمان لانے سے، میرے دوستوں جو اللہ کے اوپر ایمان لانے سے جو منکر ہو گئی، اللہ کے اوپر نہیں ایمان لے کر نہیں آیا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور ان کی تمام فرشتوں کے اوپر، وَكُتُبِهِ، اور ان کی تمام کتابوں کے اوپر، وَرُسُلِهِ، ان کی تمام رسولوں کے اوپر، میرے دوستو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کے اوپر، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بھیکے ہوئے بہت دور جا کے گرا ہے۔ میرے دوستو وہ بھیکے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، میرے دوستو وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں، وہ کفریت میں شامل ہو گئے، وہ مومن نہیں ہیں، میرے دوستو وہ کافر ہے۔ میرے دوستو کافروں کی حشر کی بارے میں فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقط آتینا، میرے دوستو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمانے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا فقد آتینا آل ابراہیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے دوستوں، میں نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کے آل کو، میرے دوستوں آل ابراہیم کو، قوم ابراہیم کو میرے دوستوں میں نے کتاب عطا فرمایا اور حکمت عطا فرمایا، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور بڑی بادشاہت عطا فرمایا، جس میں سے نمرود پوری دنیا کی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، کافروں میں سے میرے دوستوں، کہ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں سے وہ شخص میرے دوستوں، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آیا، میرے دوستو اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایمان لے کر آیا، اور جو لوگ ایمان لے کر آیا وہ یقیناً کامیاب ہو گئے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر نہیں آیا، کفریت کو اختیار کی ہے، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، پھر ان لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے جہنم بنا کر رکھا ہے، وہ جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفری کی ہے میرے آیتوں کے ساتھ، یقیناً ان قریب میں انہیں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان قریب ان کو رب العزت ان کو داخل فرما دیں گے جہنم کے اندر، وہ جہنم جو دردناک عذاب ہوگا۔ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آئے ایمان والو، تم لوگ اپنے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی دردناک عذاب سے بچاؤ، جو جہنم اتنے ہی میرے دوستوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کی ایندھن انسان اور پتھر ہی ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اسی جہنم کے اندر میرے دوستوں اتنی بڑی طاقتور اور بڑے زورآور بڑے قوت والے فرشتے ہوں گے میرے دوستوں، زمین کی اگر ایک کونے میں اپنا پر لگا دے پورے زمین کو پلٹ دیں، اتنے بڑے بڑے طاقتور فرشتے وہاں پر ہوں گے میرے دوستوں، اسی جہنم کے اندر انہیں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت نے آگے فرما رہا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے، اللہ کو انکار کی ہے میرے دوستوں، فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اپنے رب سے جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے، اپنے رب کو انکار کی ہے میرے دوستوں، ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے اللہ رب العزت ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھے ہیں۔ وہ جہنم میرے دوستوں فرما رہا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب ان کو جہنم کے آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے میرے دوستوں، اسی جہنم کے میرے دوستوں آگ کے اندر وہ چاول کی جیسے ابالتے رہیں گے، اور ایسے غصے اور جلال ہوں گی جہنم میرے دوستوں، ایسے لگتی ہیں کہ جہنم کی چار دیواریاں پھٹ رہے ہوں گے میرے دوستوں، اس قسم کے غصے میں ہوں گے۔ فرماتی ہیں دوسری جگہ پہ میرے دوستوں اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا۔ وہ جہنمی، یہی کافر لوگ، وہ دور دور سے جب جہنم کو دیکھیں گے میرے دوستوں، جہنم کی خطرناک قسم کی آواز اور دہشتناک آواز ان کی کان پر آتے رہیں گے میرے دوستوں، جب ان لوگوں کی ہاتھ پاؤں بند کر میرے دوستوں ان کی تنگ دستی میں تنگ جگہوں کے اندر ان کو ڈال دیے جائیں گے میرے دوستوں، اپنے جہنم کے اندر پکارتے رہیں گے، اپنے موت کو پکارتے رہیں گے، ہنالک ثبورا تدعو ہنالک ثبورا میرے دوستوں، اسی جہنم کے اندر کہ اللہ ہے میں مر گیا ہوں، ہے میں مر گیا، اللہ میرے موت کر جلد۔ جیسے لوگ دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کسی قسم کی کوئی مشقت یا کسی حادثت میں پڑھ کر میرے دوستوں کوئی تکلیف میں شور مچاتے ہیں، چیختے پکارتے ہیں، اسی جہنم کے اندر چیختے پکارتے رہیں گے، اسی وقت میں اللہ رب العالمین جہنم کی خازن کو ان لوگوں کے پاس بھجوا دیں گے میرے دوستوں کہ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی آئے نہیں تھے تمہیں سمجھانے والے، کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے؟ اللہ کے آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اس دنیا کے اندر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کہا کہ کوئی معبود نہیں اللہ کی سوا، تو میرے دوستوں کہ تم کہہ دو کہ کوئی لا الہ الا اللہ، پھر تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اس کی باوجود بھی تم لوگوں نے نہیں مانا۔ کلما القیا فیہا فوج سألہم، کیا تمہارے پاس کوئی سوال کریں گے جہنم کی خازن، کیا تمہارے پاس کوئی آئے نہیں تھے؟ تو جی ہاں، کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جہنم کی خازن انہیں آ کے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے، یہ جہنم کی بات بتانے والے نہیں آئے، اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے؟ تو قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے ہمارے رب جہنم کی خازن کو جواب دیں گے جی ہاں ہمارے پاس تو آئے تھے، ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں سمجھانے والے آئے تھے، ہمارے پاس تو آدم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہ سب دنیا کے اندر تشریف لائیں، بالآخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے، سید النبی بن کے، آخری ہم سید المرسلین بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، پھر ہم کہتے تھے کہ جو تم کہتے ہو یہ تو کوئی چیزیں نہیں ہے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، پھر ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، یہ تو کوئی چیزیں نہیں ہے جو تم کہتے ہو۔
میرے دوستوں یہ آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے میرے دوستوں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ میرے دوستوں آپ دیکھیں مومن کی حشر کس قسم کی ہوں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت فرمائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے کر آیا اور عمل صالحہ کی ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلائیں، میرے دوستوں ترغیب دیں، اپنے بھائیوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلائیں۔ میرے دوستوں فرماتے اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کیسے جنت ہوگا کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے جنت جس کی نیچے نہریں بہتے رہتی ہیں میرے دوستوں، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے میرے دوستوں۔ وہاں پہ ان کے لیے پاک پاکیزے بیبیاں ہوں گے میرے دوستوں، اور انہیں جنت میں ایسے سایہ عطا فرمائیں گے میرے دوستوں، جنت کے اندر انہیں سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا مومن ہمیشہ جنت پہ رہے گا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوستوں۔ اللہ رب العالمین مومنوں کے لیے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا رب العالمین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ خود بھی کیا، اپنے گھر والوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلائیں اور اپنے بھائیوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلائیں، اچھے کام کی حکم کیے ہیں، اچھے نیک عمل کی طرف متوجہ کیے اپنے گھر والوں کو بھی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس کے اندر رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے مہمانداری رکھی ہے میرے دوستوں۔ ان کی مہمانداری کہاں ہوگا؟ جنت الفردوس کے اندر ہوگا میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وہ اللہ میرے دوستوں جو لوگ ایمان لے کر آیا میرے دوستوں ان کی رفیق بھی ہوں گے، ان کی حمایتی بھی ہوں گے، ان کی دوست بھی ہوں گے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر میرے دوستو نور کی طرف لے کے جائیں گے، میرے دوستو چمکتے ہوئے نور کی طرف میرے دوستو ان کو لے کے جائیں گے۔ فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفری کی ہے، جو کافر ہے، مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ اللہ ان کی ولی ہے، اللہ ان کی حمایتی ہے، اللہ ان کی رفیق ہے، اللہ ان کی مددگار ہے، اللہ ان کی دوست ہے۔ جو لوگوں نے ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، پھر ان لوگوں کو ان کی اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفری کی ہے میرے دوستوں، جن لوگوں نے کفری کی ہے وہ لوگ اور ان کی جو دوست ہے میرے دوستوں، ان کی دوست کون ہے بھائی؟ شیطان ابلیس ان کی دوست ہے۔ ہاں میرے دوستوں ان کی حمایتی کون ہے؟ شیطان اور ابلیس ان کی حمایتی ہیں۔ فرمایا اولیاءہم الطاغوت، ان لوگوں کی دوست، ان لوگوں کی حمایتی کون ہے؟ شیطان اور ابلیس ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان لوگوں کو نور سے اندھیری کی طرف لے کے جائیں گے میرے دوستوں، نور سے اندھیری کی طرف لے کے جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی والے ہیں یہ سارے کے سارے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے میرے دوستوں، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم کے اندر اللہ رب العزت ڈال دیں گے میرے دوستوں، ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالتے ہی ان کی جب جلدیں جلنا شروع ہو جائیں گے میرے دوستوں، دوبارہ اسی وقت ان کے دوبارہ 200 جل ان کا اللہ رب العالمین قائم فرما دیں گے، پھر اسی جل کو جلاتے رہیں گے، اسی طریقے سے ان کی جل جلتے رہیں گے، پھر ان کی جلدیں بنتے رہیں گے میرے دوستوں، تاکہ ان کو سزائیں ملتے رہے میرے دوستوں، قیامت تک ان کو سزائیں ملتے رہیں گے میرے دوستوں، اسی طریقے سے یہ چلتے رہیں گے۔
ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان لوگوں کی مولا، ان لوگوں کی حمایتی، ان لوگوں کا دوست اور ان لوگوں کی مددگار کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے۔ اور جو کافر ہے ان کے لیے کوئی مددگار اور کوئی حمایتی، ان کو کوئی نصرت کرنے والے، ان کا کوئی دوست نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے دوستوں آگے میں فرما رہا ہے غزوہ احد کے اندر ابو سفیان نے کیا پڑھا میرے دوستوں؟ ابو سفیان اپنے رب کو پکارنے کی بجائے اللہ رب العزت جس رب نے پورے خالق پورے کائنات کی جو خالق کے کل ہے اس کو پکارنے کی بجائے میرے دوستو اپنا بھوتو کو پکارنے لگے کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے ہمارے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا میرے دوستو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارے لیے ہمارے رب ہماری حمایتی ہے، اللہ ہے۔ اللہ مولانا، ہمارے ولی ہمارے حمایتی کون ہیں؟ ہمارے اللہ ہے، ہمارے رب ہے جو سارے جان کی خالق اور مالک ہے، جو سارے جہان کو پیدا کرنے والے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ میرے دوستو ولا مولا لکم، اور تمہارے لیے نہیں ہے ہمارے مولا، ہمارے تمہارے کوئی حمایتی نہیں ہے، تمہارے کوئی رفیق نہیں ہے، تمہارے کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارے مددگار ہمارے مولا ہے، ہمارے مددگار ہمارے رب ہے، ہماری حمایتی ہمارے رب ہے۔ اب تم نے یہ کہا کہ اس کے لیے ان کا مددگار کون ہے؟ ان کا عزا ہے، کہ تمہارے لیے ہمارا عزا نہیں ہے۔ میرے دوستوں پھر فرمایا اللہ رب العزت نے، پھر مسلمانوں کے ایسے کامیابی عطا فرمایا غزوہ احد کے اندر۔ میرے دوستوں غزوہ احد کے اندر بڑے مسلمانوں کی کامیابی عطا فرمائی۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی شکست مسلمانوں کو ہوئے میرے دوستوں غزوہ احد کے اندر پہلے مرتبہ، وہ بھی مسلمان مال غنیمت کی لینے کی کوشش میں تھے۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کیا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی سنت تو نہیں چھوڑ دی؟ میرے دوستوں پھر صحابۃ الاجمعین نے کہا ہم لوگوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا۔ اسی وقت میں میرے دوستوں جیسے ہی درختوں کی ڈنڈیاں میرے دوستوں توڑ توڑ کر دانت کے نیچے دے کر چبانا شروع کر دیا اور مسواک کرنا شروع کر دی، اور غزوہ احد کی جو کافر لوگ یہ دیکھا کہ دیکھو مسلمان یہ درختوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے دانت سے چبا چبا کر کھانا شروع کر دیا، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بھگو اللہ نے اسی کی بدولت ایسے روب عطا فرمایا، وہ کافر خود بخود بھاگنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمایا۔ میرے دوستوں اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ میں فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ بس نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اپنے رب کو اللہ رب العزت کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی اللہ تمہارے کیا ہے؟ مددگار ہے، تمہارے حمایتی ہے، تمہارے دوست ہے، وہ تمہارے نصرت کرنے والے ہیں۔ فنعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا حمایتی ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھے نصرت کرنے والے، کیا ہی اچھا مدد کرنے والے اللہ کی ذات۔ میرے دوستوں کیا ہی خوب مدد کرنے والے اللہ رب العزت تمہارے رب ہے، اس رب کو مضبوطی سے تم پکڑ لو اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو یقیناً تم اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور کافر لوگوں کا میرے دوستو کیا ہے؟ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کا دعویٰ بھی غلط ہے میرے دوستو۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کافروں کا جو دعویٰ ہے میرے دوستوں وہ بھی غلط ثابت ہوتے ہیں۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان کی جو تدبیریں ہیں میرے دوستوں وہ بھی ایک دھوکہ ہے، وہ گمراہیت میں ہے میرے دوستوں، اور غلطیوں پر ہے میرے دوستوں۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو کیسے ایسے زمین بھر کر سونا بھی دے دے میرے دوستوں کہ کفر کی جو لوگ کافر جو لوگ
کافر ہوا اور کفر کی حالت میں مر گئی ہے میرے دوستو، کافر اور کفریت کی حالت میں اس کو دوبارہ تائب نہیں ہوا میرے دوستو، اس نے توبہ نہیں کیا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کافر اپنے کفریت کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے میرے دوستوں، تو ایسے حالت میں اس کی بدلہ میں اس نے پورے دنیا کی سونے میرے دوستوں اس کی بدلہ میں اگر دے دے تو پھر بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونا اس کی بدلے میں دے دے، پورے دنیا کی سونے کو بھی اگر وہ تول کے دے دے میرے دوستوں تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کے آگ تیار کر کے رکھے ہیں، جہنم کے دردناک عذاب ان جہنمیوں کے لیے، ان کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ دوسری جگہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے دوستوں، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اور وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی میرے دوستو، یہ کافر جن کی زندگی میرے دوستو، جن کی ساری کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں میرے دوستو اس نے کھو گئی ہے، اس نے ایمان لے کر نہیں آیا، توبہ نہیں کیا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا میرے دوستو، پوری کی پوری زندگی اس نے میرے دوستو، پوری کی پوری کوشش اس کی دنیا کی زندگی میں اس نے کھپا دی میرے دوستو، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اور یہ خیال کر رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ادھر سے دنیا کے پیچھے لگے اور دنیا نے اس کو چپک لی ہے میرے دوستو، دنیا نے اس کو چپک لی اور دنیا کو میرے دوستو پکڑ لی ہے اور وہ دنیا کے اندر کھو گئی ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں میرے دوستو وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا میرے دوستو فرماتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس کی روبرو جانے کا انکار کیا، اپنا رب کے نشانیاں میرے دوستو، اللہ اپنے رب کی آیاتیں، اللہ رب العالمین کے جو نشانیاں ہیں، جو آیاتیں ہیں میرے دوستوں، اور اس کی روبرو جانے سے وہ انکار کیا ہے میرے دوستوں، کیا اللہ کی نشانی ہے میرے دوستوں۔ انسان اگر اپنے طرف دیکھے کہ ہمیں اللہ نے جو صحیح سلامت آنکھ دیا یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشان ہے میرے دوستوں، ہمیں سانس لینے کے لیے یہ ناک دی ہے میرے دوستوں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہمارے دانت دی ہے یہ بھی نشانیوں میں سے اللہ کی ایک نشانی ہے میرے دوستوں، ہمارے 2 ہاتھ دی ہے اور 5 انگلیاں 10 انگلیاں دی ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے دوستوں۔ ہمارے ہاتھوں کے اندر دیکھو میرے دوستوں، ایک طرف 88 ہے میرے دوستوں، دوسری طرف 18 ہے، کتنا ہے 99 اللہ کے نام ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے میرے دوستوں، یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے میرے دوستوں، وہی اللہ ہے، وہی اللہ خالق اور مالک ہے، لیکن اللہ کی نشانیوں کو ان لوگوں نے انکار کر دی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے چاند سورج کو بنایا، وہی اللہ ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ چاند اور سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ چاند سورج سے آگے بڑھے یا سورج چاند سے آگے بڑھے، بلکہ اپنے اپنے دائرہ پر رہ کر میرے دوستو پوری دنیا کو چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس سے ہے؟ یہ اللہ کی حکم سے ہیں، اللہ نے اس کو حکم فرمایا، اپنے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے دائرہ پر رہ کر پوری دنیا کو چکر لگا رہے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ تم کافروں کو اللہ نے اتنی بڑی عقل دینے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ رب العالمین جنات اور انسان میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے میرے دوستو جہنم کو تیار کر کے رکھے ہیں۔ وہ جہنم کیا ہے؟ کہا کہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا، اتنی عقل عطا فرمایا، اتنی عقل عطا فرمایا میرے دوستو، بڑے بڑے جہازوں کو بنا کر سمندر میں بڑے بڑے سمندری بیڑے
کو لا کے کھڑا کر دی. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, بمنزلہ پہاڑ کی جیسے, میرے دوستو پہاڑ کی طرح ایک بڑے بیڑے کو لا کر سمندر کے اندر کھڑے کرا دی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم جنات انسان میرے کون کون سی نعمت کو جتلاؤ گے؟ یہ عقل کس نے عطا فرمایا؟ وہ رب نے عطا فرمایا, وہی تمہارے خالق نے عطا فرمایا, وہی تمہارے مالک نے عطا فرمایا. جو سارے جہان کی مالک ہے وہ تیرے بھی مالک ہے, جو سارے جہان کی رب ہے وہ تیرے بھی رب ہے, جو سارے جہان کو پرورش کرنے والے ہیں وہ تجھے بھی وہ رب العالمین پرورش فرما رہے ہیں. اسی وجہ سے اسی کی طرف متوجہ ہو جا, تائب ہو جا, اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے کفریت سے توبہ کرتے ہوئے ایمان لے کر آ جاؤ. اللہ نے فرما دی میرے دوستوں, پھر فرمایا پھر ان کی سارے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ نے سارے اعمال ان کا ضائع کر دی ہے. میرے دوستوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو خوب اچھے عمل کر رہے ہیں میرے دوستوں, پھر اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جانے کو بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنا نہیں کرنا ہے. میرے دوستوں کل قیامت کو اللہ کے سامنا انہیں نہیں کرنا ہے, اس کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے. میرے دوستوں فرمایا سو ہم ان کے لیے کوئی عذر قائم نہیں کریں گے, عذر قائم نہیں کریں گے. میرے دوستوں اللہ رب العالمین فرمایا کہ ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا. وہ کیا ہے میرے دوستوں عذر؟ کل ترازو, قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوں گے. عدل انصاف والی بات میرے دوستوں, ترازو کب قائم ہوتی ہیں؟ ان کا کوئی عذر نہیں کریں گے اور ان کے لیے کوئی میزان. میرے دوستوں یہ سادہ ان کی جہنم ہے, یہ سادہ ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. میرے دوستوں عذر کب ہوتی ہے؟ عذر اس صورت میں ہوگا جب وہ نیک کام کرنے والے ہوں گے. میرے دوستوں وہ تو رہی سرے سے کافر, ان کا تو کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے, اللہ کے اوپر ایمان ہی لے کر نہیں آیا, نہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا, نہ تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آیا, نہ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آیا, تقدیر کی بلائی برائی کے اوپر ایمان لے کر آیا, اپنے موت کے اوپر ایمان لے کر آیا, قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا. کسی بھی چیز کے اوپر جب وہ ایمان لے کر ہی نہیں آئے میرے دوستوں, پھر ان کے لیے ترازو کس کام کی قائم ہوں گے؟ میرے دوستوں ایک طرف سل بٹے ہوتے ہیں, دوسری طرف سامان ہوگا, تو میرے دوستوں کیا ہوگا؟ ترازو بنے گا. اب جب اس کا کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے میرے دوستوں, اس کے لیے ترازو کیا ہوگا؟ یہ اس کی سزا جہنم ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے میرے دوستوں کفر کیا اور میرے آیاتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا. ان لوگوں نے میرے آیاتوں کی مذاق بنایا اور میرے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا. ان لوگوں نے یہی کفری اللہ سے کرتے رہے اور اللہ کے رسول سے بھی کفری کی ہے اور اللہ کی آیاتوں کا ان لوگوں نے مذاق بنایا. میرے دوستوں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیاتوں کو جھٹلائیں وہ دوزخ والے ہیں. وہ کون ہے بھائی؟ وہ دوزخ والے ہیں, وہ جہنمی ہیں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. فرمایا جن لوگوں نے جھٹلایا میرے, ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اللہ نے پھر تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا ہے اور جو گمراہ ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اور جھٹلانے والے جو گمراہ ہے ان لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھے ہیں. جس جہنم کے اندر میرے دوستوں زقوم درخت جیسے پھل ہوں گے. میرے دوستوں جب ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا میرے دوستوں ان کی حلق میں جا کر پھنس جائیں گے. میرے دوستوں جب حلق میں جا کر پھنس جائیں گے پھر بولے گا ہمیں پانی دو, پانی پانی پانی. جب مانگتے رہیں گے اللہ رب العالمین انہیں پانی بھی دیں گے. فشاربون شرب الہیم, میرے دوستوں ایسے اونٹ کی جیسے گونٹ گونٹ کر کے وہ گرم پانی, ٹٹ کے گرم پانی میرے دوستوں, تپتے ہوئے گرم پانی وہ پیتے رہیں گے میرے دوستوں. اور پھر اس گرم پانی سے ان کی چہرے جل کر, چہرے کے چمڑے جل کر راکھ ہو جائیں گے میرے دوستوں. ان کی معدہ کو بھی کاٹ دیں گے. فرماتے ہیں میرے دوستوں وہی جہنم ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں اور اسی سے ان کی مہمانداری ہوگی. میرے دوستوں زقوم درخت کی پھلوں سے ان کا مہمانداری ہوں گے. دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے دوستوں مومن کافروں کا دوست, مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں. میرے دوستوں آج دیکھو ہمارے مومن, میرے دوستوں دیکھو آپ مسلمانوں کو, آج میرے دوستوں مومن کو کسی صورت میں کافروں کی لباس, کافروں کا کھانا, کافروں کا پینا, کافروں کے ساتھ دوستی, ان کے ساتھ تعلق کسی صورت میں نہیں رکھنا چاہیے. میرے دوستوں آج کل تو میرے دوستوں ہمارے پورے کائنات کی اندر میرے دوستوں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں میرے دوستوں ان کافروں کے علاوہ
میرے دوستوں ان کو دوست بنانے کے علاوہ ان کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ ان سے جا کے ہاتھ ملاتے ہیں, یہ ان سے جا کے دوستی کرتے ہیں, وہ ان سے جا کر تعلقات بناتے ہیں. میرے دوستوں اللہ نے فرما دی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. آئے ایمان والوں اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے, جن پر اللہ کا غضب ہے, جن پر اللہ کا غصہ ہے, جن پر اللہ ناراض ہے. میرے دوستوں ایسے لوگوں سے ایمان والوں اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے. اور تو آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے کہ جیسے میرے دوستوں کافر اہل قبور سے نا امید ہو گئے. جیسے تو آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے. میرے دوستوں اللہ کی غصہ, ایک تو اللہ رب العالمین فرما رہے ایمان والوں اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کی غضب, اور وہ تو آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے جیسے کافر اہل قبور سے نا امید ہو گئی ہے. اہل قبور میرے دوستوں اہل قبور سے نا امید ہو گئی ہے کافر. میرے دوستوں یہ قبر کو بھی نہیں مانتے, وہ نا امید ہو گئی ہے. میرے دوستوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. میرے دوستوں اگر تم ایسے کر لی, ان لوگوں سے تعلقات چھوڑ دی, میرے دوستوں ان کی دوستی کے ہاتھ ان کے ساتھ نہ بڑھائے ہو, اور مومن کے ساتھ میں تم دوستی کرو اور تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرو. صحبت صالح تورا صالح کنت, صحبت طالح تورا طالح کنت. اگر کسی مسلمان کسی تقوی اختیار کرنے والے خوف خدا والوں سے تم تعلقات جوڑو گے تو یقیناً تمہارے خوف خدا والی تعلقات جو ہے نا تم سے قائم ہوں گی, اور یقیناً تم بھی اللہ والے بنو گے. ہاں اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو اللہ والے بنو گے. میرے دوست نافرمان کی صحبت میں رہو گے تو نافرمانی بنو گے. کافر کی صحبت میں رہو گے تو کافری بنو گے. کافر سے دوستی کرو گے تو کافر سے جب دوستی کرو گے, ان سے جب تعلقات رکھو گے. میرے دوستوں آج کل تو ہم لوگ دیکھو میرے دوستوں کافروں کی چال, کافروں کے لباس, کافروں کی جو ہے نا میرے دوستوں ہر چیزیں, ان کی کھانا ہمیں پسند ہے, ان کی لباس ہمیں پسند ہے, ان کی طور طریقہ ہمیں پسند ہے, ان کی میرے دوستوں کھانے پینے کا انداز ہمیں پسند ہے. میرے دوستوں کافر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, وہ مسلمان پسند کرنے لگے. میرے دوستوں کافر پینٹ شاڑیں پہن رہے ہوتی ہیں, وہ مسلمان اس کو پسند کر رہے ہوتی ہیں. کافر میرے دوستوں چمچوں سے کھانا کھا رہے ہوتی ہیں, وہ مسلمان اس کو پسند کر رہے ہوتی ہیں. میرے دوستوں شادیوں میں کافر چلتے پھرتے کھا رہے ہوتی ہیں, میرے دوستوں مسلمان بھی چلتے پھرتے کھا رہے ہوتی ہیں. میرے دوستوں مسلمانوں کے اندر مسلمانیت نہ ہونے کا وجہ یہی ہے. میرے دوستوں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں ایمان لاؤ, یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اگر تم نے مسلمان ہو کر اللہ کے اوپر, اللہ کے رسول کے اوپر, تمام آسمانی کتابوں کے اوپر, تمام فرشتوں کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر اگر ایمان لے کر آئے ہو تو یقیناً تم سن لو تو ان کافر والوں کی لباس کو, ان کی رہن سہن کو, ان کی تمام چیزوں کو تم چھوڑ دو, ان سے تعلقات چھوڑ دو, ان سے دوستی چھوڑ دو. اگر ان سے دوستی چھوڑو گے, ان سے تعلقات چھوڑو گے, ان سے میرے دوستوں ان سے تعلقات کو قطع کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. میرے دوستوں اسی وجہ سے فرمایا میرے دوستوں ان کافروں کی تعلقات کو تم چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, ورنہ تم ناکام رہو گے. یقیناً فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایسے جنت تمہیں ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہتے رہتی ہیں. میرے دوستوں ایسے جنت جن کے نیچے دودھ کی نہریں چل رہے ہوتی ہیں. میرے دوستوں وہ دنیا والے دودھ نہیں ہیں. میرے دوستوں مسلمانوں کے اندر تو دیکھو میرے دوستوں وہ کافروں کی حساب, کافر ڈنڈی مارتے ہیں, تم بھی ڈنڈی مار رہے ہو. میرے دوستوں دودھ میں پانی ملا رہے ہیں تو بولتا نہیں دودھ میں نہیں پانی ملا رہا ہوں, پانی میں دودھ ملا رہا ہوں. اور پانی رکھتے ہیں بالٹی کے اوپر, اس کے اوپر دودھ کلٹی کر دیتے ہیں, پانی میں دودھ ملا رہا ہے. میرے دوستوں اب دیکھو میرے دوستوں آج کل تو پانی, اور میرے دوستوں پانیوں میں بھی چوریاں ہو رہے ہیں. میرے دوستوں
پانی ایک نمبر پانی منرل واٹر بنا کے دے رہا ہے میرے دوستوں، ڈبوں میں بھر بھر کے اس کو بھی 2 نمبری حرکتیں شروع کر دی میرے دوستوں۔ اور جو جنت تمہیں ایسے ملے گا میرے دوستوں، نہ اس جنت کے پانی کے اندر بو ہوگی نہ کوئی بدبو ہوگی، صحیح ذائقہ والے ہوں گے، صاف ستھرے پانی ہوں گے، ایسے دودھ ہوگا نہ ملاوٹ ہوگا، صحیح سلامت والی دودھ ہوگی میرے دوستوں۔ ایسے شہد کی نہریں ہوں گے میرے دوستوں، ایسے شہد کی نہریں ہوں گے جو صاف ستھرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھی ہیں۔ ایسی جنت رب العالمین عطا فرمائیں گے جس کے اندر رہنے کا تمنا کرو گے اور اس کے اندر رہنے کی آرزو کرو گے، اس سے نکلنے کا تمہارے دل نہیں چاہیں گے۔ تم ایسی جنت تمہیں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اے ایمان والوں سے اور نیک عمل اور نیک کام کرتے رہو۔ کیا فرمایا میرے دوستو؟ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل اور نیک کام کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین جو نیک عمل کرتے ہیں عمل صالحہ کرتے ہیں میرے دوستوں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا۔ کس چیز کی اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا؟ ایک تو بخشش اور مغفرت کی، اور دوسرے بڑے اجر عظیم کی اللہ نے وعدہ کی ہے۔ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا اور عمل صالحہ خود بھی کیے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلائے، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بخشش رکھی ہیں میرے دوستو، اور اجر عظیم رکھی ہیں، اور ان کی بدلہ یقیناً اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائیں گے میرے دوستو۔ کافر اور مومن کی نیکی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے میرے دوستو تو اس کی وہ نیک عمل کی بدلہ اس کو دنیا میں دے دی جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، وہ خوب مالدار بن رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ دیکھو آج یہودی ہمارے IMF بیٹھے ہوئے ہیں، پورے مسلمان ممالک IMF کے سامنے جو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا ہے میرے دوستوں، پورے دنیا کے مسلمان IMF کے سامنے میرے دوستوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں میرے دوستوں۔ تو اللہ رب العزت ان کافروں کو جو نیک کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں کچھ کشائش دے دیتے ہیں میرے دوستوں، لیکن میرے دوستوں مومن کی نیکیوں کی بدلہ اللہ رب العالمین کہاں دیتے ہیں؟ جنت کے اندر دیتے ہیں، وہ آخرت کے لیے وہ جمع رکھتے ہیں مومنوں کے لیے۔ تو لہٰذا اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے امت محمدیوں، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ خبردار یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والے ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ان کی چکر میں پڑھ کر، ان کافروں کی چکر میں پڑھ کر اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ فرماتے ہیں میرے دوستو کہ ایمانداروں میں کامل ترین ایماندار کون ہے؟ کہ وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہو، جس کی اخلاق سب سے اچھے ہو۔ اور تم میں سے اچھا وہی شخص ہے جس کا میرے دوستوں جن کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ یہ صاحب میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ سب سے ایمانداروں میں کامل ترین ایماندار وہ شخص ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور تم نے سے سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، پھر مجھے یاد آتی ہیں وہ باتیں حضرت ام سلمہ، امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جب وہ ایمان لے کر آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے ایمان، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آیا۔ ان کی بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئی میرے دوستوں۔ اسلام کی شروع میں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت شروع کیا، کلمہ طیبہ کی دعوت شروع کر دی میرے دوستوں، امت محمدیوں میں سے میرے دوستوں سب سے پہلے خواتین میں سے میرے دوستوں سب سے پہلے خاتون کون تھی میرے دوستوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں، ان کی شوہر سے ان کی اتنی محبت تھی میرے دوستوں، ان کی شوہر نے بھی ایمان قبول کیا اور ان کا ایک بیٹا بھی
بھی تھے میرے دوستوں جو ابو سلمہ، اسی وجہ سے ان کی شوہر کو ابو سلمہ کہتے ہیں میرے دوستوں، ام سلمہ کا بیٹا میرے دوستوں جب ایمان لے کر آیا، مکے میں قسم بقسم کی تنگ اور پریشان ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں کافروں کی طرف سے اور قریش مکہ کی طرف سے ان کی پریشانیوں کی وجہ سے میرے دوستوں اللہ کے رسول نے ان کو حبشہ کی ہجرت کے لیے فرما دی اور حبشہ میں ہجرت کی میرے دوستوں۔ وہ پورے واقعہ میرے دوستوں حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں بھی فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب جو حبشہ کی خدمت کی، پھر ان کی پیچھے گول چین اور سکون میں رہنے لگی میرے دوستوں۔ اس کی بعد کیا ہوا، پھر جب سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے ایمان لے کر آیا، اور اس کی بعد مکے میں الحمدللہ مسلمانوں کو تھوڑی بہت بہتری آنے لگے، مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہونے لگی۔ یہ بات ہی لوگوں نے بڑا چڑھا کر میرے دوستوں بتانے لگے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مکے سے، وہ حبشہ سے مکے کی طرف ہجرت کرنے کی کوشش کی، اور جب ہجرت کیا دیکھا تو وہ معاملہ کچھ پلٹ تھی میرے دوستوں۔ وہ اپنے شوہر کے لے کر اسی وقت میں مدینہ روانہ ہونے کی تیاری کر لی ہے کہ مدینہ میں ہم چلیں اللہ کی رسول کے پاس ہجرت کے لیے میرے دوستوں۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل پڑی میرے دوستوں۔ جب کون سی کہ قبیلہ بنو مخزوم میں سے تھے، اور ان ابو سلمہ جو ہے نا بنی اسد میں سے، قبیلہ بنو اسد تھے میرے دوستوں، ان دونوں میں سے تھے کہ جب وہ نکلا تنعیم کے میرے دوستوں، تھوڑی سی آگے تنعیم کے مقام تک جا کر جب پہنچے میرے دوستوں، اور ان کی نکیل، اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر حضرت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چل پڑی میرے دوستوں، بیٹے کو گود میں دی، اونٹ کی تیاری کری، اونٹ کو تیاری کرنے کے بعد میرے دوستوں اس کی نکیل کو پکڑ کر پھر چل پڑے۔ اس کے بعد چلنے کے بعد کچھ آگے جب پہنچے میرے دوستوں، تو اس کی بات دیکھا کہ قبیلہ مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے عورت کو کہاں لے کے جاتے ہو، ہمارے لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہو، اور ان کی بچہ کو بھی چھین لے اور حضرت ام سلمہ کو بھی چھین کر جو ہے نا اپنے پاس رکھ لیے، ان لوگوں نے قید کر دی۔ پر مکہ میں جب مقام تنعیم پر آ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور اداس بیٹھے رہتی ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں کہ بھائی اپنے شوہر سے کیسے ملاقات کریں، اپنے شوہر سے ان کی ملاقات کیسے ہو، وہ اپنے شوہر کی کیسے دیدار کریں، اور اللہ کی رسول کے دربار میں کیسے پہنچیں میرے دوستوں، مدینہ کی ہجرت کی تیاری کیسے کر لیں۔ وہ ہمیشہ ہر وقت پریشان رہتے تھے، اور بچے پھر میرے دوستوں ان لوگوں سے ان کا بچہ بھی، بنی اسد والے ان کا بچہ ان سے چھین لے، اور ان کے بچہ زخمی بھی ہو گئے میرے دوستوں، بنی اسد والے ان کی بچہ ان سے لے لیا۔ اب بنی اسد والے ان کی شوہر کے خاندان تھے، ان کی شوہر کے قبیلہ تھے، اب اس صورت میں ایک تو بچے نہیں، دوسرے ان کی شوہر میرے دوستوں شوہر کی وجہ سے انتہائی پریشان تھے۔ اب کیا کیا جائے، بنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام تنعیم میں آ کر اداس بیٹھے رہتی، اور پھر اس کو کبھی مکے کی طرف جاتے ہیں، کبھی مقام تنعیم کی طرف آتے ہیں۔ ایسے اداسی کی حالت میں جب دیکھنے کے بعد ہی پھر ان کی جو ہے نا قوم نے یہ کہنے لگا کہ اس لڑکی کو تم لوگوں نے کیوں پکڑ کے رکھی ہو، کہ وہ ان کے شوہر اور اپنے بیٹا کی وجہ سے اتنی پریشان اور اداس ہے، وہ تو اس کو تم کیا مار دو گے، تم لوگ ان کی ساتھ میں اتنی پریشانی، اس قسم کی ظلم کرتے ہو تم لوگ۔ جب یہ سنا پھر ان لوگوں نے جب زور دی ان کی بیٹے کو، میرے دوستوں بنی اسد والوں نے جو ہے نا ان کی بیٹے کو ان کی حوالہ کر دی۔ پھر جو ہے نا حضرت جو ہے نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی ہجرت کے لیے روانہ ہوئے میرے دوستوں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جب پہنچے میرے دوستوں، آگے جا کر جب تنعیم کے مقام پر جا کر پہنچے تو حضرت عثمان بن طلحہ سے ان سے ملاقات ہے میرے دوستوں کو وہاں تک لے کر اللہ کے رسول کے یعنی مدینہ تک لے کر پہنچے ہیں کہ کسی جگہ پر جب ان کی ضرورت ہوتی تھی میرے دوستوں وہ آرام کر لیتے تھے میرے دوستوں، پھر وہ اونٹ کو کھانا کھلایا کرتے تھے، پھر اس کی بعد کھانا منا کھلا کر پھر وہ ایک طرف ہو جاتے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی تو پھر میں وہاں تھوڑی سی آرام کر لیتی تھی اپنے بچے کو لے کر پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ جاتی تھی آرام کی بعد، پھر وہ اونٹ کو بالکل سجا بجا کر تیار کر کے میرے سامنے لے کر آتے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور مجھے بولتے کہ تم بیٹھو۔ پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کر جب پہنچا میرے دوستوں، وہاں تک جا کر پہنچے اس بستی میں جہاں مسجد قباء بنے ہیں، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مسجد قباء بنایا میرے دوستوں، کہا کہ یہاں پر تمہارے جو ہے شوہر مل جائیں گے، یہاں پر ہوں گے۔ تو وہ جیسے ہی پہنچے حضرت
جو ہے نا ابو سلمہ سے ان سے ملاقات ہو گئی، وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر کتنی خوش ہوئے میرے دوستوں، کتنی خوش ہو گئے کہ ان کی زندگی کی ساتھی ان کو مل گئے۔ تو میرے دوستوں اب آئیے دیکھیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، میرے دوستوں فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ کتنے ان کی اچھا سلوک تھے، کتنی محبت تھے، کتنے پیار تھے اپنے بیوی کے ساتھ، اور یہ اپنے شوہر کو کتنا محبت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کے مرنے کے وقت قریب ہوتا ہے، مومن مرنے کے وقت جب قریب ہوتا ہے میرے دوستوں، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک سفید ریشم کا کپڑا لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح تو خود بھی راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تو خود بھی راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو فرمایا وہ اپنے روح کی عطا کی ہوئی راحت اور رزق کی جانب اور غصہ والا نہ سمجھتے ہوئے باہر نکلا۔ کیا کہنے لگا میرے دوستوں کہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی راحت اور رزق کی جانب اور غصہ والا نہ سمجھتے ہوئے کیونکہ تو مومن تھا، کیونکہ تو مسلمان تھا، کیونکہ تو ایمان والا تھا، اسی وجہ سے سفید میرے دوستوں دو فرشتے میرے دوستوں سفید ریشم کا کپڑا لاتے ان کی سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے دوستوں وہ سفید ریشم کپڑے لا کر جب روح کو لے کر آئیں گے میرے دوستوں، ان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے اے روح تو خود بھی راضی ہو اور تیرے رب بھی تجھ سے راضی ہے، اب اپنے عطا کی ہوئی راحت اور رزق کی جانب اور غصہ والا نہ سمجھتے ہوئے باہر نکل کر آ جا۔ تو روح اتنا پیار اور محبت سے نکل کر آئیں گے میرے دوستو، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور ایسے مہکتی ہوئی خوشبو میرے دوستو ہوں گے، مشک اور عنبر کی خوشبو مہکتی ہوئی اس کے پاس آتے رہیں گے۔ پھر اس کی بعد اسی ریشم میں لپٹ کر اس روح کو میرے دوستوں اللہ کی طرف لے کر پہنچیں گے فرشتہ، اور جب آسمان کی طرف چڑھیں گے میرے دوستوں، اسی وقت میں آسمان کی جو مخلوق نورانی مخلوق فرشتے کہیں گے یہ کیا ہے، کیا چیز اتنے خوشبو آ رہے ہیں، کہا کہ یہ مومن کی روح ہے میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان کی روح کے اتنے عزت عطا فرمائی ہے میرے دوستوں۔ اس کافر کی روح کی کیا حال ہوگا میرے دوستوں؟ فرماتے ہیں جب کافر کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے میرے دوستو فرشتہ، تو کہا کہ ان کی روح کو بولیں گے کہ اس کی جسم سے نکل کر آ جا۔ وَيَا قَوْمِي میرے دوستو فرمایا کہ اس وقت میں جب کافروں کی روح نکالیں گے میرے دوستو، کافروں کی روح سے بدبو نکل کر آئیں گے، بدبو اتنی خطرناک قسم کی بدبو ہوگا میرے دوستوں۔ آسمان فرشتہ کہیں گے، آسمان کی فرشتہ یہ کس کو لے کر آئے ہو؟ کہا کہ یہ وہ ہے۔ کہا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کہا کہ تو اس کے حال بہت برا ہے کہ اس کی یہ روح ہے جو انتہائی قسم کی بدبودار روح ہے میرے دوستو۔ آسمان دنیا اس سے گھین کرتے رہیں گے میرے دوستوں۔ وہ روح کہاں جائیں گے میرے دوستوں؟ سیدھے جہنم میں اس کو ڈال دیے جائیں گے، سیدھے جہنم میں میرے دوستو۔ مومن اور کافر کا مکالمہ، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے قوم مجھ کو کیا ہوا، میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلاتے ہو، کیا ہو گیا؟ ہے میرے قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ فرعون کی طریقہ کو چھوڑ دو، اس کی ترتیب کو چھوڑ دو، اس کی عقیدہ کو چھوڑ دو کہ وہ اپنے آپ کو کہتے قال انا ربکم الاعلی، تمہارے رب میں سے میں سب سے بڑا رب ہوں۔ حقیقت میں سارے کائنات کی خالق اور مالک وہ اللہ کی ذات ہے، مگر وہ فرعون اتنی بڑی نافرمان نکلی ہیں میرے دوستوں۔ ایسے ایک خربوزہ کی کاروبار کرنے والے فرعون کیا تھے میرے دوستوں؟ کیا تھا میرے دوستوں؟ فرعون وہی کہ ایک خربوزہ فروخت کرتا تھا، وہ ملک شام سے میرے دوستوں مصر کی طرف لے کے جایا کرتا تھا، مصر سے آتے تھے اور ملک شام سے وہ خربوزہ کی کاروبار کرتے تھے۔ جگہ جگہ میرے دوستوں ہر بارڈر پر جو اس کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اب وہ ایسے فقیر ہو گئے میرے دوستوں کہ اس کی بس کچھ نہیں ہے۔ اب ایک فقیر وہ جا کے کسی قبرستان میں جا کر کھڑے ہو گئے میرے دوستوں، قبرستان میں جا کے کھڑے ہو کے جو بھی مردہ آئے گا اس سے میں اتنا ٹیکس لوں گا، یہ کہہ کر ہر مردوں سے۔ یہ فرعون اللہ رب العزت نے اس کو 450 سال عمر دی ہے
جیسے اس کو عمر دی اللہ نے اس کی عمر کو دراز کر دی، اس کے اندر تکبری اور غروریت اتنی آ گئی اور وہ اپنے آپ کو کہنے لگا کہ تمہارے رب میں سے میں سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ میرے دوستوں فرماتی ہیں کہ فرعون اتنی بڑی نالائق اور کمبخت میرے دوستوں کہنے لگا کہ تمہارے رب میں سے میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کہا کہ اس کو 450 سال میں ایک مرتبہ بخار ہوا، 40 دن میں ایک دن پخانا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو عبرتناک سزا دی ہے میرے دوستوں۔ کہاں؟ جب موسیٰ علیہ السلام قال ہی عصا اتوقع شبی علی غنم ولی فیہا معارب اخری، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جادوگروں کی جب مقابلہ شروع ہوا، میرے دوستو موسیٰ نے اپنے عصا کو چھوڑا اور بڑا اژدہا بن گئے، اور ان کی جادوگروں نے بڑے بڑے رسیوں سے سانپ بنانا شروع کر دیا۔ جیسے موسیٰ کی عصا چھوڑا، میرے دوستو ان کے سارے سانپوں کو موسیٰ کی جو اژدہا ہے وہ گراش کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین وہ معجزہ عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے اندر، یہ سارے کے سارے فیل ہو گئے، اور فرعون کہنے لگا کہ تم لوگ تم سے بڑے جادوگر ہوگا ہوا، تم خبردار کچھ نہیں کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعونی الی النار، اے میرے قوم مجھ کو تم کیا ہو گیا، میں تم کو تو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلاتے ہو۔ آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ، میرے پیچھے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جہنم کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ تو انتہائی درجہ کی جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ انتہائی درجہ کی شیطان ہے، ابلیس ہے، جس نے اپنے آپ کو اعلیٰ رب کی جو ہے نا قال انا ربکم الاعلیٰ، تمہارے رب میں سے سب سے بڑا رب کا دعویٰ کی ہے۔ اللہ رب العزت میرے دوستو ہم سب کو ایمان نصیب عطا فرمائے، اور ایمانیت کے مطابق ہمیں اعمال بھی نصیب عطا فرما دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرما دے، الی اللہ الی الخیر کی طرف لوگوں کو بلانے والے جماعتوں میں ہمیں شامل عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔